وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو، جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو، جو گالی دے اس کو دعا دو، جو برا چاہے اس کا اچھا چاہو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ساری زندگی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزارو، پھر بھی وہ مقام نہ ملے گا جو اچھے اخلاق والا اللہ کے دربار میں لے جائے گا. میٹھا بول ہزاروں نفل پہ بھاری ہے، غیبت کا چھوڑ دینا ہزاروں حج پر بھاری ہے، ہاں معاف کر دینا ہزاروں ختم قرآن پر بھاری ہے، چھوٹا بن جانا، گالی کے بدلے میں دعا دینا یہ ہزاروں تسبیحات پر بھاری ہے. اسے کوئی عمل نہیں سمجھتا. مجھے کہتے ہیں جی مولانا صاحب کوئی وظیفہ تو دسو. بس ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اللہ کرے شکر ہے پوچھتے ہیں. وہ میں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں. غیبت چھوڑ دو، اوروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، اوروں پہ تبصرے چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے گا. مجھے کوئی شراب پیش کرے، مولانا صاحب شراب پیو گے تو میرے ہاتھ سے جڑی شے سرج من تیرا بیڑا بڑھ جائے گا نا مرادہ شراب پیوا رہا ہے میں، اور وہی آ کر میرے سامنے غیبت شروع کر دینا، مولانا صاحب فلانا بندہ بڑا پیڑ میں، ہاں واقعی تو ٹھیک آ کر میں بھی ایک کرنا پہ آئی. اس کے ساتھ میں فوراً شریک، او بھائیو غیبت کا کرنا شراب سے بھی بڑا جرم ہے، شراب سے کیا زنا سے بھی بڑا جرم ہے. میرے نبی کا فرمان الغیبت اشد من الزنا. یہ جو نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا. نیک عورتیں، پردادار عورتیں، ان کو شیطان بے پرد ہونے کی دعوت نہیں دیتا، گھنگرو باندھنے کی دعوت نہیں دیتا، لیکن اس نے پکڑنا ان کو بھی ہے، ان کو غیبت میں پکڑتا ہے. گھروں کو آگ لگ چکی ہے، مسجدیں جل گئیں. ہائے ہائے، یہ وہ زہر ہے جس کا تریا کی کوئی نہیں ہے. لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ایک بخیل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بولنے میں کنجوس ہو. تو بھائیو برائیاں دیکھو اپنی، کمیاں دیکھو اپنی، خوبیاں دیکھو اوروں کی. یہ اخلاق نبوت ہیں. جب تک یہ زندہ نہیں ہوں گے دین زندہ نہیں ہو سکتا، ہوا نہیں چل سکتی. تو تبلیغ کا، دین کا، تصوف کا، علم کا، مدرسے کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں. دیکھتے نہیں ہو مکے والوں کو تلوار فتح نہ کر سکی، بدر میں فرشتے دیکھے ان کے دل نہ ہلے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے مکے والوں کے دل نہ ہلے، احد خندق کی لڑائی میں فرشتے دیکھے نہیں مسلمان ہوئے، 10,000 کا لشکر دیکھا نہیں مسلمان ہوئے، اور آنکھوں سے معجزے دیکھے نہیں کلمہ پڑھا. اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، تو سب کے سب ڈھیر ہو گئے کہ ہم ایمان لائے تو سچا رسول ہے. اخلاق کو زیور بناؤ. میرے نبی نے لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے روک دیا. سن رہے ہو؟ جب لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے روک دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میں نے اس لیے تھوڑا ہی قرآن اتارا ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھ کے تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائیں اور خون نکلنے لگے. جب میرے نبی نے سخاوت کی انتہا کی تو اللہ نے روک دیا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اتنی سخاوت نہ کر کہ خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے. جب میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اتنا غم نہ کر کے تو خود مر جائے. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. اتنا غم نہ کر کے تیری اپنی جان ختم ہو جائے. اور جب میرے نبی نے اخلاق کی بلندیاں دکھائیں تو میرے اللہ نے شاباش دی. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. اے میرے نبی مجھے قلم اور اس کی تحریر کی قسم ہے، شاباش تیرے اخلاق بڑے اچھے. شاباش. انک لعلی، ان اور لام اس کا ترجمہ میں کر دوں اپنی موج کا. انک لعلی، شاباش ایسے ہی اخلاق ہونے چاہیے. تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں. بھائیو معاشرہ پیسے سے نہیں اسلامی بنتا. کہتے ہیں عیدیں 2 ہوتی، میں کہتا ہوں 4 عید ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا.
4 عیدیں 4 دن میں پڑھو گے، چاند ہے ادھر پہلے نظر آیا ادھر بعد میں نظر آیا، اس سے کیا فرق پڑتا؟ ابھی ہم نے مغرب بھی نہیں پڑھی، پاکستان میں عشاء بھی ہو چکی، ادھر عشاء نہیں ہوتی، پاکستان میں لوگ فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے نہیں فرق پڑتا۔ دل پھٹ جائیں اس سے تباہی آتی ہے، زبان کا بول بگڑ جائے اس سے بربادی آتی ہے۔ بول میٹھا کرو، معاف کرو، درگزر کرو، کمیوں سے اندھے ہو جاؤ، خوبیوں کے لیے ساری آنکھیں کھولو، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی خوبیاں دیکھو، کسی کی برائی دیکھو تو دبا دو، چھپا دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، نیک عورت پہ تہمت لگانے والا، نیک